تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے 8 مقامات ہیں، انہی مقامات پر جنت کی عورتوں کا ذکر ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر ویسے لوگ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ذکر ہوا ہے، 8 مقامات ہیں پورے قرآن میں۔ اچھا۔ اور ان میں سے 4 مقامات ہیں جن میں ان عورتوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے، یعنی بہت سے اوصاف میں نے آپ کو بتایا نا، وہ عربی زبان کے بہت سے خوبصورت الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں۔ 4 مقامات ہیں، کل 8 مقامات ہیں، ان میں سے 4 مقامات ہیں جن میں عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے لفظ حور استعمال ہوا ہے۔ اچھا۔ اب یہ لفظ حور جس کے بارے میں نے عرض کیا، ہمارے ہاں یہ خیال پیدا ہو گیا لوگوں میں کہ یہ غالباً کسی مخلوق کا نام ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ یہ لفظ چونکہ اپنے صوتی آہنگ کے لحاظ سے خوبصورت بھی تھا اور ایک بہت ہی مختصر لفظ بھی ہے، تو یہ رائج ہونا شروع ہو گیا فارسی زبان میں بھی، ہمارے ادب میں بھی حوریان بہشت کی تعبیر ہو گئی، خود ہم نے اس کو اختیار کر لیا، اس کے معنی کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہی۔ درا حالے کہ جس طریقے سے باقی الفاظ آئے ہیں یہ بھی اسی طرح کے ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اچھا، اور ایک ایڈجیکٹو ہے، صفت کے طور پر آیا ہے۔ یعنی اگر عورت کو آہو چشم کہنا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ این کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، شرمیلی نگاہ والی کہنا ہے تو قاصرات الطرف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہمسن کہنا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر کنواری کہنا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی ان لفظوں میں سے ایک لفظ ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر یہ ان لفظوں میں سے ایک لفظ ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ پھر اس کے بعد اس کو الگ سے کوئی اسم علم کے طور پر لینا یہ عربیت کے بالکل خلاف ہوگا۔ اچھا، یعنی جیسے باقی صفات ہیں اسی طرح یہ بھی ایک صفت ہے، یعنی عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت۔ اگر میں نے ایک جگہ گل بدن کا لفظ استعمال کیا ہے، دوسری جگہ گل اندام کا لفظ استعمال کیا ہے، تیسری جگہ نازنین کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ جتنے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عورتوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ان کی صفات۔ سیرت کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ خیرات کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ان کی سیرت بھی بہت غیر معمولی ہوگی۔ یہ جو لفظ حور ہے کیونکہ یہی مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس لفظ کے بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا ایک نوٹ رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ نوٹ سورہ دخان کی تفسیر میں لکھا ہے۔ ٹھیک۔ وہاں اوپر لفظ کیا آیا ہے آیت 54 میں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، یعنی ہم نے ان کو گوری گوری آہو چشم عورتوں سے بیاہ دیا ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں اصل الفاظ ہیں حورن عین، یہ دیکھیے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ اصل الفاظ ہیں حورن عین، حور جمع ہے حورا کی، یعنی عربی زبان میں جس طریقے سے مختلف صفات ایڈجیکٹیوز استعمال ہوتے ہیں اسی طرح حور جمع ہے حورا کی، اور حورا عربی زبان میں گوری عورت کو کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جس طرح سے آہو چشم عورت ہے، جس طریقے سے قاصرات الطرف عورت ہے، اسی طرح سے اگر کسی عورت کے رنگ کی خوبصورتی بیان کرنی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حورا، اور حورا عربی زبان میں گوری عورت کے کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ قرآن کیا استعمال کرتا ہے؟ این، وہ کہتے ہیں، اور این جمع ہے عینا کی، یعنی بالکل ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، اور یہ لفظ بڑی بڑی آنکھوں والی عورت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں الفاظ کوئی اسم علم نہیں ہے، ان میں سے حور بھی تنہا کوئی اسم علم نہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ جیسے جن ایک مخلوق ہے اس کا نام جن ہے، ملائکہ ایک مخلوق ہے اس کا نام ملائکہ یا ملک ہے، بلکہ عورتیں ہیں جن کی صفات بیان کرنے کے لیے، جن کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے، جن کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے کہیں خیرات کا لفظ آیا ہے، کہیں این کا لفظ آیا ہے، کہیں قاصرات الطرف کا لفظ آیا ہے، کہیں حور کا لفظ آیا ہے۔ ٹھیک، تو 4 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ اب آپ یہ فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں تو ترجمہ کرنے والے بھی عام طور پر حوری کا لفظ لکھ دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ روایت بھی بہت بعد میں قائم ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی جب ایک لفظ اردو زبان میں آ گیا، لوگوں نے اس کو بولنا شروع کر دیا، شاعروں نے اس پر شعر کہنے شروع کر دے، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی۔ تو یہاں اگرچہ الفاظ تو قرآن میں اور بھی استعمال ہوئے تھے، لیکن یہ لفظ ہماری زبان کا حصہ بن گیا۔ جنت کی عورت کے لیے حور کا لفظ ہم نے اختیار کر لیا، حوریان بہشت کی تعبیر اختیار کر لی۔ یہ فارسی میں بھی آ گئی، یہ ہماری زبان میں بھی آ گئی۔ جب یہ ہماری زبان میں آ گئی تو اب ہمارا ترجمہ کرنے والے لوگ
اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب ایک لفظ ہماری زبان میں ایک خاص پس منظر سے آ گیا تو اسی کو استعمال کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو میں تھوڑا پیچھے لے جاؤں گا. قرآن مجید کے اولین مترجمین میں سب سے بڑی شخصیت شاہ عبد القادر کی، امام الہند شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے. ان کا ترجمہ قرآن کلاسیک کی حیثیت رکھتا ہے. وہ ترجمہ قرآن موزی القرآن کے نام سے شائع شدہ موجود ہے. آپ کو معلوم ہے کہ باقی مترجمین بالعموم انہی کے ترجمے کو نئی صورت دیتے رہتے ہیں. یعنی جس طرح کہ کوئی چیز بنیاد ہوتی ہے تو شاہ صاحب کا ترجمہ اردو تراجم میں ایک کلاسیکی چیز ہے، اور اولین بھی ہے، اولین ترجموں میں سے ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ترجمہ اور بھی لوگ نکال لائیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان میں جس کو اولین ترجمہ مانا جاتا ہے عام طور پر وہ شاہ صاحب ہی کا ترجمہ ہے. اور شاہ صاحب کے ترجمے ہی کو سامنے رکھ کر دیوبند کے علماء میں تراجم کیے ہیں اور بہت سے اہل علم نے تراجم کیے ہیں. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہی بنیادی ترجمہ ہے جس کو سامنے رکھنا ناگزیر ہو جاتا ہے. اور شاہ صاحب کا ملکہ عبور دسترس بھی عربی زبان اس میں کیا شبہ ہے جی. وہ ایک جلیل القدر عالم ہے اور وہ شاہ ولی اللہ کے گھرانے سے ہیں اور قرآن مجید کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، مختصر تفسیر لکھی ہے موزی القرآن کے نام سے. جلیل القدر عالم ہے اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے ترجمے کو بنیاد مانا گیا ہے. وہ کلاسیک کا درجہ رکھتا ہے اردو زبان کے تراجم میں. اب یہ چاروں مقامات پر میں ان کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اچھا، یعنی انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ 4 مقامات میں نے آپ سے عرض کیا کہ 8 مقامات ہیں کہ جن پر قرآن مجید نے عورتوں کے حسن یا ان کی خوبصورتی کو بعض صفات کے ذریعے سے بیان کر کے جنت کی نعمتوں کی تفصیل کی. 8 مقامات ہیں. ان میں سے 4 جگہیں ہیں جہاں پر حور کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ چاروں جگہیں دیکھ لیجئے. سب سے پہلے سورہ دخان میں دیکھیے. سورہ دخان میں یہ آیت ہے 54 اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین. دیکھیے حور کا لفظ آ گیا. اب شاہ صاحب کا ترجمہ سنیے. اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں بڑی آنکھوں والیاں. اور بیاہ دیں زوجناہم، اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ حور کا. اور این کا ترجمہ بڑی آنکھوں والیاں. اچھا، شاہ صاحب نے لفظ حور نہیں استعمال کیا بلکہ لفظ کا جو حقیقی مفہوم ہے اس کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بعد میں مستعمل ہوا ہے. یعنی شاہ صاحب جب ترجمہ کر رہے ہیں اس وقت یہ لفظ ہماری اردو زبان میں وہ صورت نہیں اختیار کر چکا تھا جو بعد کے مترجمین کے ہاں یا اردو زبان بولنے والوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد تو آپ دیکھیے کہ ہماری شاعری میں وہ لفظ آ گیا، ہمارے ادب میں آ گیا، ہر شخص کی زبان پر آ گیا اور یہ تاثر بن گیا کہ یہ شاید جنت کی عورتوں کا کوئی نام ہے. یہ نام نہیں ہے. جنت کی عورتوں کی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں. قاصرات الطرف بیان ہوا ہے تو وہ ان کا کوئی نام نہیں ہے. اطراف بیان ہوا ہے تو ان کا کوئی نام نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرے الفاظ ہیں تو یہ بھی ایک لفظ ہے. اس کے بعد دوسرے دیکھیے سورہ طور میں استعمال ہوا ہے. اس میں الفاظ کیا ہیں؟ یہ آیت 20 ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین. وہی الفاظ ہے کم و بیش. شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور بیاہ دی ہم نے ان کو گوریاں بڑی آنکھوں والیاں. یعنی بیاہ دی ہم نے ان کو گوریاں. گوریاں حور میں نے عرض کیا نا حورا کی جمع ہے. اور بیاہ دی ہم نے ان کو گوریاں اور این کا ترجمہ کیا ہے اور بڑی آنکھوں والیاں. اس کے بعد سورہ رحمان میں یہ لفظ آیا ہے حور مقصورات فی الخیام. یہ آیت 72 ہے. یہ میں سنا چکا اس کا ترجمہ حور مقصورات فی الخیام. اب دیکھیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ گوریاں رکی رہتیاں خیموں میں. اچھا، یہ نا حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہری ہوئی. تو وہ ترجمہ کر رہے ہیں گوریاں رکی رہتیاں خیموں میں. یعنی یہاں بھی ایڈجیکٹو کا ترجمہ ہو رہا ہے، اس کو وہ الگ سے علم نہیں بنا رہے. بالکل نہیں بنا رہے، کسی جگہ بھی نہیں بنایا انہوں نے. اس کے بعد آخری جگہ کون سی ہے؟ 4 مقامات پر آیا نا یہ لفظ قرآن مجید میں. واقعہ ہے. واقعہ کی آیت 22 ہے. اس میں الفاظ ہیں وَحُورٌ عِین اور شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور گوریاں بڑی آنکھوں والی. اچھا، تو یہ شاہ صاحب کا ترجمہ ہے. یعنی یہ خیال نہ ہو کہ میں نے کوئی الگ ترجمہ کر دیا ہے جس میں ہر جگہ انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے اور ہر لحاظ سے واضح کر دی ہے کہ یہ در حقیقت ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک اسم صفت ہے. اسی طرح کا ایڈجیکٹو اور اس میں صفت جیسے ہم اپنے ادب میں اپنی شاعری میں عورتوں کی تصویر بیان کرتے ہوئے یا ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے بہت سے اوصاف صفات استعمال کرتے ہیں. آپ اپنے شاعروں کو پڑھ کے دیکھ لیں کیا کیا تعبیریں ہیں جو انہوں نے اختیار کی ہیں. یہ آہو چشم کی تعبیر بھی خود ہماری شاعری میں موجود ہے. آنکھوں کی تعریف میں، لبوں کی تعریف میں، عارض کی تعریف میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں یا تعبیریں ہیں جو ہماری شاعری اور ہمارے ادب میں بھی آپ کو مل جائیں گی. تو یہ قرآن مجید ہے جس میں
یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عورتیں وہاں ہوں گی اور ان عورتوں کو بیاہ دیا جائے گا، یعنی جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ پہلے یہ بیان کیا قرآن مجید نے کہ وہاں پر اسی طریقے سے عورتوں اور مردوں کے جوڑے ہوں گے۔ پھر یہ بیان کیا کہ اس دنیا کے اندر جو سیرت، جو کردار بھی ہو، یہاں پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کے گھر میں آسیہ ہو اور لوط کے اور نوح کے گھر میں وہ عورتیں ہوں جن کو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، لیکن قیامت میں یہ ترتیب نہیں ہوگی۔ وہاں پر جوڑے نیکوکاروں کے نیکوکاروں کے ساتھ بنائے جائیں گے، بدوں کے بدوں کے ساتھ بنائے جائیں گے۔ وہ اصولی بات سورہ نور میں بیان کر دی۔ اس کے بعد جب تفصیل کرنا شروع کی تو تفصیل میں حسن کو، جمال کو، سیرت کو، کردار کو، سب چیزوں کو مختلف جگہوں پر نمایاں کیا، یہاں تک کہ عمر کیا ہوگی، ہم سن ہوں گی، یہاں تک کہ کنواری ہوں گی، یہ ساری باتیں بیان کی قرآن مجید نے۔ اور بیان کرنے کے بعد اس میں یہ لفظ حور بھی استعمال کیا جو رنگ کو بیان کرتا ہے، رنگ کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے، اور وہ لفظ کیا تھا؟ حور، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ گوریاں۔